امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، صرف تم عبیر کے گرد گھومتا ہے، جو حال ہی میں اپنے خاندان کے ساتھ رہنے کے لیے بیرون ملک سے واپس آئی ہے۔ زندگی کے بارے میں عبیر کا نقطۂ نظر اور اس کی ترجیحات اس کے خاندان سے مختلف ہیں، جو ان کے درمیان تنازعات کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے کزن حنان اور حمزہ بھی اسی خاندان کا حصہ ہے۔ حمزہ ایک باغی اور غیر روایتی شخص ہے، جو بغیر کسی ذمہ داری یا پابندی کے زندگی گزارنے کے خواب دیکھتا ہے۔ اس کے برعکس حنان ایک بالغ اور سمجھدار آدمی ہے، جو محبت اور رشتوں پر یقین رکھتا ہے۔ واقعات کے ایک سلسلے کے بعد عبیر اور حمزہ شادی کرنے والے ہیں، تاہم حمزہ کے نامناسب مطالبات اور عبیر کے ساتھ غیر معقول رویہ اسے شادی سے پیچھے ہٹانے کا سبب بنتا ہے۔ اس سے خاندان میں افراتفری پیدا ہوتی ہے اور حمزہ اور عبیر کے درمیان تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 7، ایک ستم اور کی بنیاد زینب، اس کی بیٹی اشنا، اس کے بھائیوں رفاقت، شجاعت اور ان کی بیویوں کے تضحیک امیز رویے کی زندگی کی جدوجہد اور سانحات کے گرد گھومتی ہے۔ زینب کی زندگی اتار چڑھاؤ سے بھری ایک رولر کوسٹر سواری بن گئی ہے، جب وہ اپنے انجام کو پورا کرنے اور اپنی بیٹی اور اپنے لیے پناہ تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ دوسری طرف وہاب کی فالج زدہ بیوی نعیمہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر دوبارہ شادی کرے تاکہ ان کے خاندان کی بہتر دیکھ بھال ہو سکے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، وہ پاگل سی سارہ نامی ایک لڑکی کی کہانی ہے، جسے اپنے والد احسن کی دوسری بیوی شازمہ کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ شازمہ نے پیسوں کے لیے احسن سے شادی کی ہے۔ پلاٹ ایک دلچسپ موڑ لیتا ہے جب وہ اپنے عاشق وہاج کا تعارف احسن سے کرواتی ہے اور اسے وہاج کی سارہ سے شادی کرنے پر راضی کرتی ہے۔ ہیرا خان بطور سارہ احسن کی بیٹی ہے۔ وہ اپنے والد کے بارے میں امیر، بگڑی ہوئی، اوٹ پٹانگ اور انتہائی ملکیت رکھنے والی ہے۔ سعد قریشی بطور ذہین ایک نچلے طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ احسن کے ڈرائیور کا بیٹا ہے اور سادہ، مہذب اور کریئر پر مبنی ہے۔ وہ CSS کے امتحانات کی تیاری کر رہا ہے۔ ہر بندھن خوبصورت ہے، لیکن کوئی بھی دوسرے کی جگہ نہیں لے سکتا۔ زندگی میں ہر ایک کو ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب ایک امیر آدمی کو وفادار ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ سب اپنی قسمت پر نظر رکھنے والوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات جو لوگ سب سے قریب نظر آتے ہیں وہ سب سے دور ہوتے ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، محبت گم شدہ میری ڈرامے کی کہانی دو نوجوان محبت کرنے والوں زوبیہ اور سائم کے گرد گھومتی ہے۔ وہ پڑوسی اور بچپن کے دوست ہیں جب تک کہ وہ بڑے ہو جائیں اور یہ سمجھ لیں کہ ان کا رشتہ صرف دوستی تک محدود نہیں ہے۔ چھوٹی عمر میں ان کی پرجوش محبت انہیں گھروں سے بھاگنے کا بہت بڑا قدم اٹھانے پر مجبور کرتی ہے، جس کے نتیجے میں خاندانی رسوائی، خاندانوں کے درمیان جھگڑے اور دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ تمام تنازعات کے بعد الگ ہو جاتے ہیں جب تک کہ وہ پختگی کی عمر میں دوبارہ نہیں ملتے۔ جب حالات بدلیں گے تو کیا سائم اور صوبیہ کے درمیان کبھی خوشی ملے گی یا بھولی ہوئی محبت ختم ہو جائے گی؟ باصلاحیت دنا نیر مبین اور خوشحال خان کے درمیان آن سکرین کیمسٹری کا تجربہ کرنے کے لیے اس ڈرامے کو دیکھیں۔ اس ڈرامے کو ہم TV پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، سکون ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں پاکستان کے سب سے پیارے اداکار شامل ہیں۔ کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اینا کی بے گناہی کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور کس طرح رضا کے غیر سنجیدہ رویے کا اس کے آس پاس کی متعدد زندگیوں پر دیر پا اثر پڑتا ہے۔ اس کے باوجود یہ قسمت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ دو لوگوں کو اکٹھا کرے گی جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے راستے ایسے حالات میں گزر جائیں گے۔ ثنا جاوید نے احسن کی تصویر کشی کی ہے، ایک شرمیلی، سادہ اور خاندانی لڑکی
جو اپنی بے پناہ خوبصورتی سے بے خبر ہے۔ خاقان شاہ نواز نے رضا کا کردار ادا کیا، احسن خان ہمدان کا کردار نبھا رہے ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ بات چیت کرتے وقت ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اعمال اور ذہنیت کسی کی زندگی پر اہم اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، میرے ہم سفر۔ میرے ہم سفر حالہ کے گرد گھومتا ہے، جسے اس کے والد اس کے گھر پر چھوڑ جاتے ہیں جہاں اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ بعد میں اس کا کزن بیرون ملک سے واپس آتا ہے اور اس سے شادی کرتا ہے اور اسے وہ عزت دیتا ہے جس کی اسے ہمیشہ ضرورت تھی۔ اس کی تائی جان نے اسے ہمیشہ بدسلوکی کا نشانہ بنایا، اس کے کزن حمزہ نے اسے عزت اور پیار دیا۔ اس ڈرامے کو پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، نیپال اور بیرون ملکوں میں بہت زیادہ مقبولیت ملی۔ حمزہ اور حالہ کی کیمسٹری کو شائقین نے بے حد پسند کیا۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فرحان سعید اور ہانیہ عامر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 40 اقساط ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کو 6 سگما انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پروڈیوس کیا گیا تھا۔ نمبر 2، دل لگی۔ دل لگی موہت اور انمول کی رومانوی کہانی ہے۔ یہ اندرون سندھ میں سکھر کی تنگ گلیوں میں قائم ہے، جہاں انمول اپنی ماں اور چھوٹی بہن مشال انصاری کے ساتھ سادہ زندگی گزارتی ہے۔ مرنے سے پہلے انمول کے والد نے مقامی ساہوکار کفایت علی کا قرض ادا کر دیا تھا اور اس نے اپنے گھر کو بطور حفاظتی استعمال کرتے ہوئے ادا کیا تھا، لیکن انمول کی والدہ کے پاس قرض کی ادائیگی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے وہ دھوکہ دہی کا آسان نشانہ بن جاتی ہے۔ کفایت علی انمول کے خاندان کو بے دخل کرنے کے لیے موہت سے رابطہ کرتا ہے، جو ریئل اسٹیٹ میں مہارت رکھتا ہے اور تھوڑی سی غنڈہ گردی سے بھی منسلک ہے۔ موہت اور انمول کے درمیان تصادم اس کہانی کی بنیاد ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہمایوں سعید، مہوش حیات، صبا حمید، اسما عباس اور عمران اشرف شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 25 اقساط ہے۔ اسے فائزہ افتخار نے لکھا ہے اور ندیم بیگ نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، کابلی پلاؤ۔ کابلی پلاؤ لاہور کے ایک راست باز شخص حاجی مشتاق اور ایک ضرورت مند افغانی لڑکی باربینا کی کہانی کی پیروی کرتا ہے۔ 51 سالہ پنجابی بیچلر حاجی مشتاق باربینا سے ملنے تک سادہ اور سیدھی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ ایک مذہبی دورے کے لیے مردان جاتا ہے، جہاں وہ ایک مسجد میں قیام کے دوران باربینا کے بھائی سے ملتا ہے۔ اس کا بھائی پوچھتا ہے کہ کیا کوئی باربینا سے شادی کرنے کو تیار ہے، لیکن اس کے لیے بھائی کو ادائیگی کرنا ہوگی۔ حاجی مشتاق نے اس کے بھائی کو مشورہ دینے کی کوشش کی کہ وہ اس سے شادی کے لیے پیسے نہ مانگے۔ اسے پتہ چلا کہ پیسے ان کے دوسرے بھائی کے آپریشن کے لیے مانگے جا رہے ہیں، جس کی ٹانگیں ضائع ہو چکی ہیں۔ حاجی مشتاق نے باربینا سے شادی کیے بغیر رقم ادا کر دی، تاہم باربینا بعد میں اس سے شادی کرنے پر اصرار کرتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔